جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں پاک اتحاد ٹھیکیدار ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہاشم خان کے ساتھ۔ ہاشم خان صاحب جو گزشتہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے مطالبات منوانے کے لیے 5 روز کارساز دفتر پہ دفتر پہ موجود تھے، دھرنا دے رہے تھے۔ ان سے معلوم کریں گے یقیناً 5 روزہ دھرنے میں جو دیا انہوں نے، ان کے کیا مطالبات تھے اور کتنی حد تک ان کے مطالبات منظور ہوئے، اور یقیناً 5 روز میں ایک دھوپ کی تپش گرمی میں ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے اب تک ایم ڈی واٹر بورڈ سے جو ملاقات کی، ان کو کیا یقین دہانی کرائی اور کس حد تک ان کی جو پیمنٹ تھی، جو ان کے واجبات تھے، وہ کس حد تک ان کو منظور کیے گئے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ ہمارے دھرنے میں مسلسل آتے رہیں اور آپ نے سارے صورتحال دیکھیں اور آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن آپ کی توسط سے یہ آواز ہمارے اعلیٰ جو شعبہ کے سربراہان ہیں یا جو ایم ڈی صاحب ہے ان تک بھی پہنچے۔ دیکھیے ہمارے جو 5-6 دن دھرنے کے بعد جو ہم نے دھرنا وہاں پر یہ سمجھ لینا ختم نہیں کیا ہے، دھرنا اب ہولڈ ہے، اس لیے کہ کچھ یقین دہانی جو ہمیں کرائی گئی ہے اس میں یہ کہ نہ کہ یہ کہ ہمیں پیمنٹ ہوئی ہے، یہ کہ ہمیں کوئی بجٹ کی ایسی کوئی بات ہوئی ہے، لیکن ان کو ایک پروسیجر ایک پائپ لائن میں ڈال دیا ہے اور آگے اس کے لیے وہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ نہ کہ سمجھے کہ ہمارا کام ہو چکا ہے اور ہم نے وہاں دھرنا ختم کر دیا، یہ ہمارے کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اب تک کچھ ہوا نہیں، لیکن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں توقع ہے اور امید بھی ہے انشاءاللہ کہ ایم ڈی صاحب محنت کر رہے ہیں اور اپنا ادارے کے لیے بھی اور کنٹریکٹرز برادری کے لیے بھی، جیسے دیگر یونین ہے دیگر بھائی ان کے لیے محنت کرتے ہیں، تو کنٹریکٹرز برادری بھی یہ بھی اپنا ایک ایسیڈ ہے واٹر بورڈ کے اور ایک سرمایہ ہے، یہ بھی ہم ایک کشتی کے سوار ہے۔ ہم اگر کنٹریکٹر جو ہے نا یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، انشاءاللہ آگے ہیں، اور یہ کہ ہمارے لیے وہ محنت کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارا جو مین مسئلہ تھا وہ پیمنٹ کا تھا، تو پیمنٹ یہ کہ ابھی تک کسی کو کوئی ایسی خاطر خواہ پیمنٹ نہیں ملی ہے، تھوڑا بہت جو خرچہ مطلب روٹین کے مطابق ملتا ہے وہی خرچہ ملا ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ اس دھرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اور یہ دوسرا جو ہمارا مین مسئلہ ہے وہ ہے بجٹ کا، تو بجٹ کے لیے بھی ایک نوٹ شیٹ اور پیمنٹ کے لیے بھی یہ بقول ایم ڈی صاحب نے ایک نوٹ شیٹ کو وہ کیا ہے، تو اس نوٹ شیٹ پہ کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اپنا کام ہو جائے گا۔ ممبر قومی اسمبلی جو قادر پٹیل صاحب تھے وہ بھی ہمارے دھرنے میں آئے تھے، اور ان کی ہمارے آنے سے پہلے ان کا ایک میٹنگ ہوا تھا اپنے ایم ڈی صاحب سے، اور ان کو پتہ تھا کہ دھرنا یہاں جاری ہے، تو یہ اس دھرنے کے حوالے سے انہوں نے یہاں کے تحفظات اور ان کے معاملات یہ معلوم کیا ایم ڈی صاحب سے کہ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ان کا ایک جوائنٹ میٹنگ ہوا، اور بقول اپنا قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ دیکھیے جو آپ کی چیزیں ہیں جیسے کہ نوٹ شیٹ ہے اپنا پیمنٹ کے لیے یا یہ دیگر معاملات ہیں، آپ لوگوں نے جو ان کو اپنا ایک ایجنڈا دیا ہے اس کے مطابق کافی کام ہو بھی چکا ہے، اور آج کے بعد جو مجھے پتہ چلا ہے تو انشاءاللہ یہ مزید اور تیز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کا اس لیے میں ایک ایز عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ یہ مشکلات نہیں ہوں گے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ہماری جیسے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج ہماری یہاں بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور ابھی رات کو 10 بجے ہماری وزیر بلدیات صاحب سے بھی میٹنگ، تو ہم آپ ہی کے لیے ایک نوٹ شیٹ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ہم تو کہیں گے ہدایت ہی دے جو اس ملک پہ بیٹھے ہیں۔ پانی کے مسئلے میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی، پیسوں کے اب یہ جو مسئلہ ہر جگہ آ رہا ہے نا، ہر ڈپارٹمنٹ میں آ رہا ہے، یہ ہمارا جائز حق میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب سندھ والوں کو بھی چل کے اس طرح دھرنا دے دینا چاہیے کہ بھائی ہمارا جائز حق تو دو، چاہے وہ پانی کی شکل میں چاہے NFC ایوارڈ کی شکل میں ہے، کوئی پیسہ کوئی فنڈ، یہ 3 سال ہو گیا ہے، مہنگائی بے روزگاری لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اور یہ ایک عجیب نظام اس میں بنایا۔ میں دیکھو یہ دنیا جو ہے نا اپنا سر یہ امید پہ قائم ہے، ہماری تو دیکھیے ہمیں تو یہ کہ یقین دہانی تو کرائی گئی ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتنا مطمئن ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اپنا کام ہو جائے گا، اور یہ کہ ہمارا جتنا دھرنا تھا جس آپ نے تپتی دودھ میں اور اتنا محنت کنٹریکٹرز برادری نے، اور یہ کہ لوگوں نے بھی دیکھ لیا، دنیا دیکھ لی ساری یہ چیزیں، لیکن ہم دیکھیں اپنا حق اور جائز پہ اور اپنا واجبات کے لیے بیٹھے رہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اپنی چیزیں حل ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا اپنا پاک اتحاد کانٹریکٹر ایسوسیشن کا ذرا سا ایک حوالہ آپ کو میں دے دوں کہ واٹر بورڈ کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی لیبر یونین کانٹریکٹر یونین جو ہے یہ اس میں آئی ہے، وجود میں آئی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال ہو گیا ہماری اس یونین کو، اور فرسٹ ٹائم، اور مسلسل ہم پورے سال کام تو کرتے رہے الحمدللہ، ہماری کمیٹی جو ہے مسلسل پورے سال کام کرتی رہی ہے، لیکن اس دفعہ جو کرونا کی وجہ سے کچھ کرائسس واٹر بورڈ بھی
نظر آ رہے تھے ہمیں اور ہیں بھی موجود ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے, پورا کراچی دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی کانٹریکٹر پوری اپنی طاقت سے پورے شہر میں جو ہے مسلسل کام کرتا رہا, پورے سال کا طرح پورا مانسون گزارا, پورا اور سیزن گزارا, اور اب یہ ہمارے کلوزنگ کا وقت ہے, ٹائم ایسا ہے کہ ہماری فائلیں جو ہیں اب بن کے جو ہے نا موو ہوتی ہیں سارے دھرنا. تو اس کے بعد پھر اسی وجہ سے کچھ ہمیں مجبوریاں ہو گئی تھی, پریشانی ہو گئی تھی, کچھ پیمنٹس کا ہمارا ایشو تھا, جو ہمارے کام تھے اس میں ہماری فائلیں, بجٹ کا سب سے بڑا ایشو تھا, پیمنٹ کے بعد بجٹ کا ایشو تھا, کیونکہ رمضان بھی آیا, عید بھی آئی, لیکن ہمیں کانٹریکٹرز کو کوئی پیمنٹ ایشو نہیں ہوئی, تو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی. تو اس لیے ایسوسیشن نے یہ سوچا کہ کچھ ایسا رد عمل کیا, اس لیے کہ کچھ ہماری باتوں پہ جو ہے نا عمل نہیں کیا جا رہا تھا ہمارے کہنے پہ زبانی, تو اس لیے دھرنے کی پوزیشن میں ہم آگے کہ چلیں کوئی ایک یونین جو ایک دھرنا دے کانٹریکٹر کے اس میں حق میں, اور اس کے لیے ہم بیٹھے الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی. تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک ایسا تاثر ضرور ہم نے ڈپارٹمنٹ کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ فردر آگے ہمارے ساتھ جو ہے نا طریقے سے یا بہتر انداز سے ہمارے ساتھ وہ چل سکیں گے. ہم کانٹریکٹر سے جو کام کرتے ہیں ایک کال پہ جو ہے یعنی سمجھ لیں کہ وزیر بلدیات ہو یا سی ایم ہو یا ہمارے محترم ارشد اللہ خان ایم ڈی, ان کے کہنے پہ جو کانٹریکٹر کام کرتا ہے تو اس کے وہ تمام واجبات اور تمام چیزیں جو ہے نا فائل اپ ہو جانی چاہیے, ہر چیز ہونی چاہیے, لیکن اس پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. لیکن اب انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا جو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, اور ہم بہتر سے بہتر انداز میں کام کرتے چلے جائیں گے. جی, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر چیئرمین پاک اتحاد کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین تھے ہاشم خان, اور انفارمیشن سیکرٹری اسلم پرویز بھی موجود تھے. ان سے بات ہوئی اور انہیں صورتحال جو بتائی کہ دھرنے کے بعد کی جو صورتحال رہی, وہ یہ بات واضح بات سمجھ میں آئی کہ یقیناً ان کو یقین دہانی تو کرائی گئی ایم ڈی واٹر بورڈ کی جانب سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل کی جانب سے بھی, کہ ان کی پیمنٹ جو ان کی بقایا جات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جلدی ریلیز کر دیے جائیں گے, اور ریلیز کر دیے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات اور بھی کر دی دھمکی آمیز کہ یہ دھرنا ختم نہیں ہوا, اگر ہمارے واجبات جو ہے نہیں دیے گئے تو یہ دھرنا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئی, اور ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ یقیناً یہ ایک طرف ایم ڈی کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ایم ڈی کا بڑا تعاون رہا, سب کچھ رہا, لیکن اس کے باوجود سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایم ڈی کے دفتر کے باہر ہی انہوں نے دھرنا کیوں دیا.